الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم 11واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج ہجری کیلنڈر کے مطابق یوم الاحد 16 رجب 1445 ہجری اور شمسی کیلنڈر کے مطابق 28 جنوری 2024 عیسوی ہے۔ آل اور ذریت کا فرق سمجھنے کے لیے پچھلے پروگراموں میں کئی آیات پیش کی گئیں، اور آج بھی بنی اسرائیل میں سے لفظ بنی پر زور دینے والوں کے لیے چند مزید وضاحتیں قرآن پاک میں سے پیش خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اور کیا ذکر ہے؟ عہد، وعدے کا۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ عالم ارواح کا وعدہ ہے، اور بالیقین یہ حدیث پاک کی تشریح سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے عہد لیا، ٹھیک ہے، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کی پوجا کے حوالے سے آدم کے ساتھ جو متصل لوگ ہیں وہ بنی کے لفظ میں شمار کیے گئے۔ بنی آدم، شیطان کی پوجا نہ کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بنی کا لفظ آ جائے وہاں ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ شیطان کے پجاری بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے لفظ بنی کی ایک اور حقیقت قرآن پاک میں سے۔ اور پھر کہ جو اسلامک زائونسٹ ٹولہ بنی اسرائیل میں سے آج صرف یہودیوں اور صہیونیوں کے غم میں مرے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان اسلامک زائونسٹ ٹولے کو آج کے پروگرام میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 کا حوالہ پھر سے پیش خدمت ہے کہ فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا۔ تو یہاں پہ عصوا وکانوا یعتدون، گناہوں کا ذکر بنی اسرائیل میں سے کافروں کا ذکر کیا گیا۔ کفروا من بنی اسرائیل، تو جہاں پہ لفظ بنی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ کافر بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہیں، اور یہی روایات ہماری اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہیں، اور ایسے کئی حوالے یہودیوں کی کتابوں سے بھی مختلف پروگراموں میں اس حقیر نے جوئش انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے بیان کیے کہ یہودیوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ بہت سے یہودی ایسے تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں کیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر الزام تراشیاں کیں، اور وہ بتوں کی پوجا میں یعنی یہودی انوالو ہو گئے تھے۔ یورپ کے اثرات کی وجہ سے آگ کی پوجا میں یعنی شامل ہو گئے تھے، ایرانی اثرات کی وجہ سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا، بچھڑے کی پوجا، بتوں کی پوجا، یہ سب گناہ بنی اسرائیل میں در آئے تھے۔ اور پھر یہ کہ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور یاد رہے کہ مشرک کی سزا پچھلی شریعتوں میں مختلف تھی، اور آج اس آخری شریعت میں، شریعت محمدی میں،
صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کے حوالے سے سزا کے قوانین کچھ مختلف ہیں۔ اس پہ اس حقیر نے پہلے سے بھی عرض کی مختلف پروگراموں میں، تو آج چونکہ آل اور اولاد اور ذریت اور بنی کا عنوان ہے، تو آپ ان دونوں آیتوں کا ذرا موازنہ کر کے دیکھیں۔ سورہ یاسین 36 نمبر سورت، آیت نمبر 60، یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، آدم کے بیٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، بنی لفظ کے ساتھ۔ اور سورۃ المائدہ کی 78 نمبر آیت میں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، یعنی دو انبیاء علیہم السلام جن کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں تقریباً 1000 سال یا اس سے زیادہ کا فرق ہے، کئی صدیوں کا فرق ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک پہلے زمانے میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد والے زمانے میں ہیں، لیکن دونوں انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے کافر تھے جن پر دونوں انبیاء نے لعنت ڈالی، اور اس لعنت کو پھر آخری کتاب قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ گویا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بھی اس پرانی لعنت کا اعادہ کر کے بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیل، صرف لفظ بنی کو نہ دیکھو بلکہ ان کی حالت کفر پر بھی غور کرو کہ بنی میں سے جو کافر ہو جائے وہ لعنت کے قابل ہے، وہ درود ابراہیمی کے ثواب کے قابل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔